السلام علیکم ساتھیوں، یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب برات کے متعلق۔ تو شب برات یعنی 15ویں شب کی حقیقت، 15ویں شب کی عبادات کے متعلق کہ کون سی ایسی عبادت کی جائے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے زیادہ ہم حاصل کر سکیں، چاہے وہ حاصل کرنا گناہوں کی مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش ہے، یا اللہ کے ہاں سے رزق کی فراوانی ہے، یا اپنے کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے متعلق ہے۔ تو اس کے بارے میں، اس رات کے بارے میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس رات کو دیکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا خاص بات ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہی بتلائیے اس رات میں کیا خاص بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے دنیاوی مخلوق، اشرف المخلوقات انسان جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے سال کا حساب کتاب کرتا ہے کہ اس سال اس دنیا میں کون آئے گا اور کون اس دنیا سے جائے گا، یعنی کون اس دنیا سے پردہ پوش ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، اور کون نیا جو اس سال جس کی پیدائش ہوگی۔ ان سارے کاموں کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور مختلف فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں جو وہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں مخلوق آتی ہے اور جس نے جو آتی ہے یا دنیا میں موجود ہوتی ہے، ان کے کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کو کتنے رزق کی فراوانی کی جائے گی، کس کے لیے کتنی مشکل ہوگی، مشکل آزمائش کس پر آئے گی۔ تو اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے ایسا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کون ہے ایسا جو ہم سے رزق مانگے تو ہم اس کو رزق عطا کر دیں، کون ہے ایسا مصیبت کا مارا ہوا جو ہم سے دعا کرے تو ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیں۔ اور اس صبح کے ہونے تک اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں سے یہی ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کی جائے، اور جو عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، سوائے کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس رات کو ہم کس طرح سے اپنے لیے خاص بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اس رات کی خاص عبادت یعنی نماز جس کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے، اس کی کس طرح سے ادائیگی کی جاتی ہے، اس کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یا رزق کی فراوانی کے لیے کیا پڑھا جائے، یا کون سا ایسا خاص وظیفہ ہے جس کو کیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب میں شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صلاۃ الخیر کی۔ تو صلاۃ الخیر کے بارے میں حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ اس رات کو جو 8 رکعت نماز پڑھتا ہے، اب یہ اس کے بارے میں 2 روایات مشہور ہیں، ایک جگہ پہ 8 رکعت ہے اور ایک جگہ پہ 100 رکعتیں ہیں، یعنی لیکن طریقہ دونوں کا یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور اس پوری کائنات میں آج تک اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یعنی اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی ہمسانی نہیں۔ اس نماز کے بارے میں حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے یہ بیان کیا کہ شب برات کی رات جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ہر بار اس کی نگاہ کرنے پر انسان کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس نماز کو کیوں اگنور کریں؟ لیکن وہ لوگ جو کہ دنیا کے دندوں میں روزگار کے چکر میں بہت زیادہ مصروف ہیں، وہ ساری رات جا کر اس عبادت کو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے مشکل کہیں نہیں رکھتا۔ تو یہاں پہ
اس کا دوسرا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کوئی اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ روایت ہے، ارشاد ہے، حدیث ہے کہ جو کوئی اس رات 3 دفعہ سورہ یاسین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے لیے رزق کی فروانی لکھ دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو اس کے علاوہ یہ 110ویں اس آیت قرآن پاک کی اس آیت کی کرتا ہے کہ اور آیت کیا ہے کہ اللہم اغفر لی، کہ اللہ مجھے بخش دے، والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے، اللہم اغفر لی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مجھے میرے والدین کو بخش دے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، الاحیاء منہم والاموات، ان میں سے جو زندہ ہیں انہیں بھی اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی۔ یعنی اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 100 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، لیکن اول و آخر 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس رات کے لیے اور تسبیح کہ تیسرا کلمہ پڑھیں 100 دفعہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں جتنی کر سکتے ہیں، آپ وظائف نہیں کر سکتے کم از کم کچھ لمحے ہم نکال کر اللہ سے توبہ تو مانگ سکتے ہیں، تو اس توبہ کو ضرور کریں۔ تو توبہ کا طریقہ کیا ہے، اس توبہ کو کس طرح سے کرنا ہے، اس دعا کو کس طرح سے مانگنا ہے، تو میرے ساتھ آپ اس دعا کو مانگیں، یا اللہ میں سارے گناہوں کی توبہ، سارے لمحوں کی توبہ، ساری راتوں کی توبہ، ساری صبحوں کی توبہ، ساری شاموں کی توبہ، پل پل کی توبہ، لمحے لمحے کی توبہ، اے اللہ میرے پچھلے جتنے گناہ ہیں ان کی توبہ کرتی ہوں، ساری امت کی طرف سے توبہ کرتی ہوں، آنے والے لمحوں کی توبہ کرتی ہوں، ایسی توبہ ہو جو تیرے ہاں قبول ہو۔ اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی توبہ کا حل کیسے پتہ چلتا ہے، تو بزرگ نے آگے سے جواب دیا کہ توبہ کرتے ہوئے جب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آنسو بہنے لگتے ہیں، میرا پل پل، میرا لمحہ لمحہ، میرا لو لو کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ تو اپنی دعا، اپنی توبہ میں اس طرح کا لمحہ لائیں، اس طرح خدا کے آگے گڑ گڑائیں، بھکاری بن کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے کیفیت کے ساتھ۔ لیکن خیال رکھنا کہ ساری رات جاگتے جاگتے فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، ساری نفل عبادتیں فرض کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وما لینا الا البلاغ المبین۔ میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ کسی اور کو بھی اس رات کے نوافل کے بارے میں پتہ چل سکے۔ شکریہ۔